کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ کنگال ہو گئے تھے اور خوب خودکشیاں ہوئی تھی کرتے. تو ان عقل کے اندھوں کو یہ خرچے نظر نہیں آتے. نہ بیوہ کی بیٹیاں یاد آتی ہیں، نہ غریبوں کی بے روزگاری یاد آتی ہے. ہم اللہ کی راہ میں قربانی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو غریب یاد آتے ہیں، حج کرتے ہیں تو ان کو غریب یاد آتے ہیں. میرا اہل سنت سے عرض ہے، بعض لوگ سود کو سود نہیں مانتے، منافع کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ منافع یا بھاٹا ہے. سود کو منافع کہنے سے کوئی منافع تھوڑی ہو جائے گا. آپ کو دنیاوی مثال دوں، چند سال پہلے، ہو سکتا ہے آپ بولیں گے میں چھوٹا تھا، زیادہ دیر نہیں ہوئی، چند سال پہلے پوری دنیا میں ایک کرائسس، ایک مطلب بہت بڑا مطلب ہے کہ مالی انقلاب آیا تھا، بہت بڑا مالی. بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ کنگال ہو گئے تھے اور خوب خودکشیاں ہوئی تھی. ابھی چند سال پرانی بات ہے، جس پہ سمجھدار لوگ یہی کہتے تھے کہ سودی نظام کی نوسط ہے، سود در سود در سود در، تو دیوالیے نکل گئے لوگ. یہ بھی چند سال کی بات ہے، اربوں خربوں روپے کے نقصان ہوئے. ایک ملک میں جاتا ہوں، وہاں پر بھی ایسے دیوالیے نکلے تھے کہ لوگ کار چھوڑ کر ایئرپورٹ پہ جیسے جا رہے اپنے وطن، کار چھوڑ کے پھر وطن بھاگ جاتے تھے. کئی کاریں لوگ چھوڑ گئے، ہارٹ فیل ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا بتاتے تھے. اتنا نقصان ہوا لوگوں کا کہ وہ دیوالیوں کا بھی دیوالیہ نکل گیا. بہت بڑا انقلاب آیا تھا. ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، چند سال ہی ہوئے. تو اس لیے مطلب یہ سود میں جو نحوست ہے نا، اسلام نے جو اس کا انکشاف کیا ہے یہ بالکل درست ہے. سود خراب ہے، برباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور تجارت کو بڑھاتا ہے. سود حرام ہے. آپ بیٹے بحث نہیں کرو ان سے، آپ بحث کریں گے تو ذرا آپ الجھیں گے. علماء سے جا کر پوچھ لو، مفتیان کرام سے پوچھ لو تو آپ کو سمجھائیں گے. اور وہ سود کے بارے میں بیان کا تحریری رسالہ بھی ہے، سود اور اس کا علاج، یہ پڑھ لیں مکتبۃ المدینہ کا. انشاءاللہ آئندہ نہ سود لیں گے نہ سود دیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. اور جتنا لیا ہے وہ نکالنا بھی پڑے گا. یہ مسئلہ عرض کرو، جتنا بھی لیا ہے، کیونکہ وہ ہے مال خبیث. اب اس مال خبیث کے لیے کہ جس سے لیا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو دے دے. اب اگر اس کو نہیں دینا چاہتا تو کسی بھی شرعی فقیر کو دے دے، تصدق کرنا پڑے گا. یہ بھی نہیں کہ مسجد کے استنجا خانوں میں لوگ لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. بلکہ اس لیے سود لیا کہ سود لے لوں میں کسی غریب کو دے دوں گا، تو لینے کا گناہ پھر بھی ہوگا کہ لے نہیں سکتے. تب توبہ تام ہوگی، پکی ہوگی. توبہ بھی کرے، جتنا لیا اس کو نکالے بھی، اگلے، جو نکلا تھا اگلے. اگرچہ یہ نفس پر بہت گرا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے وہ جو توبہ کا طریقہ یہ عرض کیا، اس کی توبہ اس طرح ہے. اب جیسے کسی کا مال چھینا کسی نے، اب وہ چھینا وہ تو قطعی حرام، یہ بھی سود بھی قطعی حرام ہے. اور دونوں کے حکام میں فرق ہے تھوڑا سا، یعنی کہ لوٹانے کے تعلق سے کہ وہ تو اختیار ہے، یہ عقود فاسدہ کے ذریعے حاصل ہوا ہے سود، تو یہ خبیث ملک ہے، اگرچہ ہے یہ بھی حرام. اور جو چھینا کسی مسلمان سے ہے نا، لوٹ لیا، چوری کر لیا، یہ بھی ہے تو حرام. لیکن یہ اس کی توبہ یوں ہے کہ جس سے لیا اسی کو دے، توبہ بھی کرے، اسی کو دینا ہوگا. اب وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دے، وارث بھی نہ رہے یا پتہ نہیں ہے کہ کس کا ہے، تو اس صورت میں اب یہ تصدق کرے گا، یعنی شریف فقیر کو دے گا. یہ اس کی خلاصی کی صورت ہے، اور سچی توبہ بھی کرے. بیٹے علماء کی مانو، ان کی باتوں میں نہیں آئی تو پتہ نہیں. ابھی آج کل تو یہ بولتے ہوں گے یہ قربانی کا بکرا اس میں دے دو، اس میں دے دو، شادی کروا دو، فلاں کروا دو. اس پر کسی نے بڑا پیارا وہ تنزیہ تحریر بنائی تھی کہ 3 لاکھ کا جانور دکھایا تھا، 3 لاکھ کا جانور.
تو اس پر کسی نے کہا تھا کہ 3 لاکھ کے جانور، وہ ہو 3 لاکھ کا جانور، اس کے بجائے تو وہ اپنے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کی بیٹی کی شادی کروا دیتا کہ وہ بیچاری بوڑھی ہو رہی ہے۔ تو جواب کسی مسلمان نے، کسی مطلب دل جلے مسلمان نے اچھا کہ وہ 65 لاکھ کی جو کار لی اس نے، 65 لاکھ کی کار کے بجائے وہ اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کی، اپنے چچا فضلو لکھا تھا، چچا فضلو کی بیٹی کی شادی کروا دیتا۔ یہ بھی خوبصورت کاریں لیتے ہیں، پلازے بناتے ہیں، اب گھر کے ڈیکوریشن پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان عقل کے اندھوں کو یہ خرچے نظر نہیں آتے، نہ بیوہ کی بیٹیاں یاد آتی ہیں، نہ غریبوں کی بے روزگاری یاد آتی ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں قربانی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو غریب یاد آتے ہیں، حج کرتے ہیں تو ان کو غریب یاد آتے ہیں۔ تو اب اگر مسلمان ہے تو اس کی بحث فضول ہے، تو ہم اپنی طرف سے تھوڑی قربانی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ مولانا کا مذہب اپنا خود ساختہ تو نہیں ہے، تو قرآن کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو، اللہ کے لیے قربانی دو، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی دو۔ تو یہ قربانی کس نے واجب کی؟ کسی مولانا نے واجب کی، چلو بھائی اس کے ہم پیر پکڑ لیں گے کہ آپ مان جاؤ، غریبوں کی ہمدردی کرو۔ لیکن جب رب نے واجب کی تو اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ تو یہ قربانیوں پر، اور ابھی چل رہے ہوں گے آرٹیکل سوشل میڈیا پر، یہ ناچ رہے ہوں گے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر۔ ہم تو اللہ اور رسول کی بات مانیں گے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ آنکھیں بند۔ یا سیدی پھر انہیں کس طرح سے ڈیل کیا جائے تو کہ آپ ڈیل کرنے کا وہ چھوڑ دو نا، آپ اپنا کام کرو نا یار۔ یہ نہیں ہوگا آپ ڈیل کرنے جائیں اور آپ کے اندر ڈھیل پڑ جائے، ڈھیلے ہو جائیں۔ اتنے دلائل تو نہیں ہوتے نا ہر ایک کے پاس۔ دارالفتہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا کرو کہ یہ لو فون نمبر، آپ وہاں سے معلوم کر لو۔ تو جس کو شرارت کرنی ہے وہاں سے معلوم کرے گا کیوں؟ وہ تو آپ جیسوں کو پکڑ کے کنفیوز کرے گا۔ صلو علی الحبیب۔